السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے احکام عید الاضحیٰ اور قربانی کے مسائل بیان کروں گا، اور وہ بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی کے والد محترم ہیں، ان کی کتاب سے۔ تو اسے پورا سنیں، مکمل سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو محترم ناظرین، چلیے شروع کرتے ہیں۔ احکام قربانی۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا یہی مفہوم ہے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے: ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تفسیر ابن کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت یعنی ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، ہر شخص پر ہر شہر میں بعد تحقیق شرائط واجب ہے۔ اسی لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ سوال۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان، یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ ہو۔ قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں۔ بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو تو بھی اس پر یا اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو، اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ مسئلہ: جس شخص پر قربانی واجب نہ تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے دن۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں۔ اس میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔ قربانی کے بدلے صدقہ خیرات۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر کے وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، تو قربانی کی قیمت فقراء یعنی غریب اور مسکینوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کرنے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گنہگار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
اور تعامل اور پھر تعامل صحابہ اس پر شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں۔ قربانی کا وقت: جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ اور عیدین جائز ہے وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہوتی، یہ لوگ 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ مسئلہ: قربانی رات کو بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ قربانی کے جانور: بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے یہ کافی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ مسئلہ: بکرا بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا یعنی موٹا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں۔ مسئلہ: اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا بیچ سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ تو ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ: خصی بدھیا بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ مسئلہ: اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا مریض یعنی بیمار اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مسئلہ: جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ: اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانے قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی یعنی مالدار صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی ہے یعنی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، وہ تمام مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔